تو کہنے لگا سر جی آپ نے بچوں کو اس بات پہ زور نہیں دیا کہ ٹیسٹ بہت زیادہ دیں. اس نے ایک جملہ بڑا عجیب کہا, کہتا سر لیکچر مس ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا, ٹیسٹ مس ہو تو بڑا نقصان ہوتا ہے. اصل میں ٹیسٹ نے گیج کرنا ہے آپ کی پرفارمنس کو. ایک بچہ جس نے کلاس مس کی, اس نے ایک دن کا لیکچر مس کیا, اس کو نقصان ہوا. اب اس نے اپنے طور پہ گھر میں بیٹھ کے اس کو پڑھ لیا, سمجھ لیا. اب سوال یہ ہے کہ اور اس نے ٹیسٹ جب دینا تھا تو اس نے اس کو تیار کر لیا اور ٹیسٹ دیا تو اس نے بہت اچھا پرفارم بھی کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو لیکچر اس نے مس کیا تھا اس نے اس کو کور کر لیا. لیکن اگر کوئی بچہ ٹیسٹ مس کرتا ہے تو اصل میں جو 7 دن میں کلاس میں بیٹھ کے پڑھا ہے یا کلاس کے علاوہ بیٹھ کے پڑھا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. یا میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اس نے یہ بات کہی اور مجھے اس کی وہ بات بڑی ٹھیک لگی. اور دیکھیں سر بات سیدھی ہے, جو بچہ پرفارم کرنے والا ہے وہ بات کرتا ہے نا تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے. یہی بات کسی ایسے بچے نے کی ہوتی جس کا 3 بار پیپر فیل ہوا ہے تو میں کہتا چلو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوش رکھے. سیدھی بات ہے یار, جو پرفارم کرنے والا بچہ ہوتا ہے اس کی بات میں پھر وزن بھی آ جاتا ہے. بات اس کی ٹھیک ہے, آپ نے لیکچر مس کیا, آپ نے ریکارڈنگ لے لی, یس. آپ نے ٹیسٹ مس کیا, ٹیسٹ گیا. ٹیسٹ گیا کا مطلب ہے اب آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے اور ٹیسٹ میں چھپی لرننگ آپ حاصل نہیں کر پاتے. میں نے بہت زیادہ یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ لوگ ٹیسٹ میں چھپی, سر ٹیچر نے آپ کو سکھانا ہے, پڑھا کے بھی سکھاتا ہے اور ٹیسٹ کے ذریعے بھی سکھا رہا ہوتا ہے. بہت سے بچے ٹیسٹ میں چھپی ٹیسٹ مس کرتے ہیں تو ٹیسٹ میں چھپی لرننگ کو بھی مس کر جاتے ہیں. بھائی جان کیا پرابلم ہو گئی؟ ڈپلیکیٹ نہیں ہو رہا یار. یہاں پر ایک آپشن ہوتی ہے, اس کے آئی ٹی والے کے پاس چلے جاؤ, کنٹرول شفٹ. کسی کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا؟ ٹھیک ہے نا سر؟ سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار جب آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرنا ہے کل, کتنے بچوں نے سوچا کہ انہوں نے کل ٹیسٹ دے دینا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ آپ نے نہیں سوچا, پھر سوچ لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں ابھی یہ ڈسکس نہ کروں. کیا خیال ہے؟ روک دیا میں نے. حالانکہ اتنی دیر سے وہ یہ ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے, ٹیسٹ کو دکھانے کے لیے ساری کوشش کر رہے تھے. بھائی جان بہت سے بچوں نے کہا کہ ہم نے کل ٹیسٹ دینا ہے سر, ابھی نہ دکھائیں. تو میں نے یہ ٹیسٹ اس لیے ڈسکس نہیں کیا. تو کوئی بات نہیں, وہ تو ویسے بھی آپ کتاب کھول کے بھی کر سکتے ہیں. تو ٹیسٹ تو آپ نے خود اپنے آپ کو کرنا ہے نا, سیلف ڈسپلن ہو کے. ورنہ آپ ابھی آپ نے کب ٹیسٹ اپنے طور پہ ہی دینا ہے نا لائبریری میں بیٹھ کے, تو آپ کتاب کھول کے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, اور اپنے آپ کو چیک کرنا تو مشکل نہیں ہے سر. کیا خیال ہے؟ تو وہ اس بات کو چھوڑ دیں, اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو میں کون سے کلاس 3 کے بچوں سے ٹیسٹ لے رہا ہوں کہ نہیں سر چیپٹر 4 شروع کروں. پھر وہ ٹیسٹ ڈسکشن صرف اس لیے رہ گئی کہ کچھ بچوں نے بھی ٹیسٹ دینا ہے, اور کل کر لیں گے ٹیسٹ ڈسکشن. ٹھیک ہے؟ سر چیپٹر نمبر 4, بیسک کانسیپٹ آف ٹیکسیشن. سر جی اس سے پہلے میں نے جو آپ کو پڑھایا یار توجہ ہوگی. اب ذرا ہلنا جلنا بند کر دیو, کاپیاں کتاباں روک دیو, دھیان سے بات سننا میری. میں بات سنا دوں پھر اس کے بعد آپ چیپٹر 4 پہ پہنچ جانا, بس ٹھیک ہے. یار ابھی تک میں نے آپ کو جو پڑھایا وہ صرف ٹیکس تھا, اور آج جو میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں یہ انکم ٹیکس ہے. انکم ٹیکس یعنی انکم پر ٹیکس. سر انکم پر ٹیکس, جو کما رہے ہیں اس پر ٹیکس. جی کتنا ٹیکس؟ تو اس کا جواب ہے
کہ سر جی انکم پر ٹیکس ہے کتنا ٹیکس, تو اس کا جواب ہے جتنا انکم ٹیکس آرڈیننس میں لگا ہوا ہے اتنا ٹیکس, جتنا انکم ٹیکس آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے اتنا ٹیکس. کب لگے گا ٹیکس, کب لگے گا ٹیکس, تو اس کا جواب ہے انکم ٹیکس آرڈیننس میں بتایا ہوا ہے کب لگے گا ٹیکس. انکم کون سی, انکم پہ ٹیکس لگنا ہے نا, کون سی انکم, سر وہ والی انکم جو اکاؤنٹنگ میں پروفٹ اینڈ لاس کے وقت کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ والی انکم, یا وہ والی انکم جو ٹیکس کے اصولوں کے مطابق ہے, ٹیکس کے اصولوں کے مطابق والی انکم. اس کا مطلب ہے ٹیکس کے اصولوں کے مطابق والی انکم, ٹیکس والوں کے کہنے کے مطابق ٹیکس والے جتنا کہیں گے ٹیکس اتنا ٹیکس کیلکولیٹ کر کے ہم انکم ٹیکس نکال لیں گے. اس کا مطلب ہے گیم ساری ٹیکس والوں کی ہے, تو ہمیں ٹیکس کے اصولوں کو سمجھنا پڑے گا. سر سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے, کتنے پیریڈ کی انکم, مہینے کی انکم پہ ٹیکس لگتا ہے, ہفتے کی انکم پہ ٹیکس لگتا ہے, 3 ماہ کی انکم پہ ٹیکس لگتا ہے, 6 ماہ کی انکم پہ ٹیکس لگتا ہے, یا سال کی انکم پہ ٹیکس لگتا ہے؟ 1 سال کی, سر سالانہ 12 ماہ کی انکم پہ ٹیکس, 12 ماہ کی انکم پہ ٹیکس. اگلا سوال یہ شروع ہوتا ہے کہ 12 ماہ کی انکم پہ ٹیکس ہے, تو اگلا سوال یہ شروع ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا. اگلا پوائنٹ کیا ہے, 12 ماہ کی انکم پہ ٹیکس ہے تو یہ ٹیکس شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا, یہ ٹیکس شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا. تو اس کا جواب ہے یہ والا ٹیکس, یہ والا سال شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا, تو کہتے ہیں نارملی, نارملی یہ والا سال 1 جولائی پہ شروع ہوتا ہے اور 30 جون پہ ختم ہوتا ہے. نارملی یہ والا سال 1 جولائی پہ شروع ہوتا ہے اور 30 جون پہ ختم ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے نارمل ٹیکس ایئر. نارملی یہ والا سال 1 جولائی پہ ختم ہوتا ہے اور 1 جولائی پہ شروع ہوتا ہے اور 30 جون پہ ختم ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے نارمل ٹیکس. اس کے علاوہ آ گیا اسپیشل ٹیکس. یہ اسپیشل ٹیکس کیا ہے, یہ اسپیشل ٹیکس ہے, اسپیشل ٹیکس ایئر ہے, یہ بھی 12 ماہ کا پیریڈ ہے لیکن یہ ختم 30 جون پر نہیں ہوتا. سر جی 12 ماہ کا پیریڈ اگر 30 جون پہ ختم ہو تو نارمل ٹیکس ہے, اور 12 ماہ کا پیریڈ اگر 30 جون پر ختم نہ ہو تو یہ اسپیشل ٹیکس ہے, اسپیشل ٹیکس ایئر. اب ہوتا یہ ہے آپ نے 12 ماہ کی انکم ایف بی آر کے سامنے شو کرنی ہے اور اس پر جتنا ٹیکس والے کہیں گے اتنا ٹیکس جمع کروانا. اب سوال یہ ہے کہ سر 12 ماہ کی انکم ایف بی آر کے سامنے شو تو کر دیں, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ 12 ماہ ہوں کب, کون سے, یعنی 1 جنوری سے 31 دسمبر تک بھی تو 12 ماہ ہی ہوتے ہیں نا, لیکن ٹیکس والے نے کہا وہ والے نہیں. نارملی کون سے ہیں, 1 جولائی سے شروع ہو کر, یار میرا پوائنٹ پک کر رہے ہو, ذرا الرٹ رہنا, میں درمیان میں سے کسی سے سوال پوچھوں, یہ نہ ہو کہ وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچا ہو. ٹھیک ہے سر, موقع پہ ہی موجود رہنا آپ نے. سر جی اگلی بات سننا, 12 ماہ کا پیریڈ 30 جون پہ ختم ہو, نارملی یہ ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی انکم کا پیٹرن مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ٹیکس والوں نے یہ والا اصول لگایا, بینک والوں نے آئے کہا سر جی آپ کی مہربانی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. کیا مشکل ہو جائے گا, انہوں نے کہا جی 1 جولائی سے 30 جون تک کا حساب کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا, ہمارا سال 1 جنوری سے 31 دسمبر تک چلتا ہے, اس پیریڈ کو کیلکولیٹ کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہوگا اور ہم آپ کو ایک انکم کی ایکوریٹ ویلیو بھی بتا سکیں گے کہ ہم نے کتنا کمایا اور اس پر کتنا ٹیکس بنتا ہے. لیکن 1 جولائی سے 30 جون تک کا حساب کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا.
تو انہوں نے ٹیکس والوں کو کہا کہ بھائی جان آپ کیا کر دیں, آپ ہمیں یہ والا پیریڈ الاؤ کر دیں. کہتے ٹیکس ہم پورا دیں گے, پورے 12 ماہ کی انکم پہ پورا ٹیکس دیں گے, لیکن پیریڈ ہماری مرضی کا ہوگا. پیریڈ ہمیں 1 جولائی سے 30 جون میں ہم صحیح سے ویلیو ڈٹرمن نہیں کر پائیں گے انکم کی, ہمیں دشواری ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ 1 جنوری سے 31 دسمبر تک کا پیریڈ ہو. ٹیکس والوں نے کہا اجازت دی. اسی طرح ہی آ گئے شوگر مل والے, وہ کہتے ہیں سر جی آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم 1 جولائی سے 30 جون تک کیسے کریں گے, ہماری تو بھائی کماعت کی گنے کی فصل ہوگی, گنے کی فصل کٹے گی, گنا ہمارے پاس آئے گا, ہم اس گنے میں سے پہلے گنے کا جوس نکال لیں گے, گنے کے جوس پہ پروسیسنگ کریں گے, پھر چینی بنے گی. ہم نے تو فصل کے مطابق چلنا ہے نا, اور فصل اگنے سے لے کے پروسیسنگ ہونے سے لے کے چینی بننے سے لے کے چینی بننے تک کا پیریڈ ہوگا, تو ہمارے لیے کیلکولیشن کرنی آسان ہے. یار میرا پوائنٹ پک کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے شوگر مل والوں نے کہا اگر آپ ہمارے لیے 1 اکتوبر سے 30 سپتمبر تک کا پیریڈ کر دیں تو ہمارے لیے آسانی ہے, ہم اس پیریڈ پر جو انکم کمائی جاتی ہے اس کو بہتر طریقے سے شو کر سکیں گے. سر جی کیا میرا پوائنٹ پک کر سکے؟ ٹیکس والوں نے اجازت دے دی. اب شوگر مل والوں کا سال کب ختم ہوتا ہے؟ 30 سپتمبر. لیکن یہ نارمل نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اسپیشل. نارمل کیا ہوتا ہے؟ 1 جولائی سے 30 جون. اسپیشل کیا ہوتا ہے؟ ادر دین 30 جون. ادر دین 30 جون کچھ بھی اسپیشل ٹیکس ایئر ہوتا ہے. اور سر جی سمجھ گئے؟ لو سر, اگر آپ یہ والی بات سمجھ گئے ہو تو اب مجھے چلنا پڑے گا آپ کو 2 باتیں بتا چکا. جب میں کہوں نارمل ٹیکس ایئر تو آپ کے دماغ میں کیا آنا چاہیے؟ 30 جون پہ ایئر اینڈ ہوتا ہے 12 ماہ کے پیریڈ. اور جب میں کہوں اسپیشل ٹیکس ایئر تو آپ کے دماغ میں کیا آنا چاہیے؟ یعنی میرے دماغ میں پتہ کیا آتا ہے؟ نارمل ٹیکس ایئر دیکھتا ہوں تو میرے دماغ میں لکھا آتا ہے 30 جون, اور میں اسپیشل ٹیکس ایئر لکھتا ہوں تو میرے دماغ میں پتہ کیا لکھا آتا ہے؟ 30 جون نہیں. اور سمجھ آ رہی ہے؟ 30 جون نہیں, 30 جون کے علاوہ کوئی بھی دن ہو سکتا. جی بھائی. اچھا عام طور پہ نا یہ بھائی نے سوال کیا ہے, میں نے کہا کہ ہر بچے کو پراپر ایز لانگ ایز اس کی پوچھنے کی نیت ہی ہے تو اسے سوال کرنے کی اجازت ہے اور وہ سوال کرے. سر جی عام طور پہ جب سال ختم ہوتا ہے تو وہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ وہ منتھ اینڈ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ویسے تو 11 جون 12 جون 13 جون کچھ بھی ہو سکتا ہے, 29 جون بھی ہو سکتا ہے. اگر 29 جون پہ سال ختم ہو رہا ہے تو یقیناً وہ نارمل ٹیکس ایئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ پریفرنس یہ ہوتی, ان کے خود کے لیے مشکل ہو جائے گا نا, جنہوں نے کلوزنگ کرنی ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. کلوزنگ کرنے کے لیے منتھ کی کلوزنگ ہوتی ہے نا, منتھ کی کلوزنگ تو منتھ اینڈ پر ہی ہوتی ہے, تو نارملی یہ اس کی ریزن ہے. جی پیریڈ, یس پیریڈ 12 منتھ کا ہونا چاہیے. یس. اچھا ایک کمپنی شروع ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ شروع لیٹ ہوئی ہوگی, لیکن ایئر اینڈ کب ہو رہا ہوگا؟ 30 جون پہ ہو رہا ہوگا, تو اس کے پہلے 3 ماہ کی انکم ایکسپینس سب زیرو ہوں گے. ایزیوم یہی کیا جائے گا کہ یہ 12 ماہ کا پیریڈ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لو سر نارمل ٹیکس ایئر کے بارے میں وہ لکھتا ہے 12 ماہ کا پیریڈ جو 30 جون پر ختم ہو اسے نارمل ٹیکس ایئر کہا جاتا ہے. 12 ماہ کا پیریڈ جو 30 جون پہ ختم ہو اسے نارمل ٹیکس ایئر کہا جاتا ہے. 12 ماہ کا پیریڈ جو ادر دین 30 جون ختم ہو اسے اسپیشل ٹیکس ایئر کہا جاتا ہے. سر جی یہ پکڑ لے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. 12 ماہ کا پیریڈ جو 30 جون کے علاوہ ختم ہو اسے اسپیشل ٹیکس ایئر کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کچھ کلاسز آف پرسن, یار ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے آپ کو بتاتا چلوں, ایک ہوتا ہے پرسن, ایک ہوتا ہے کلاس آف پرسن. ایس بی آئی پرسن ہے, all CA institutions in Pakistan class of, یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ علی عمران CA ٹیچر, all CA teachers of Pakistan یہ class of person ہوگی. سر سمجھ آ رہی؟ تو وہ کہتا ہے بعض اوقات
جب کوئی ایسی اپلیکیشن جاتی تھی ایف بی آر کے پاس کہ ہمارا ٹیکس ایئر نارمل نہیں اس کے علاوہ کریں، ایف بی آر، یار میری بات سننا بھائی، ایک منٹ یہ پاز کرنا جی. اچھا جی، پرسن اور کلاس آف پرسن کی بات بتا رہا تھا میں، وہیں سے ہی شروع کرنے لگا ہوں. پرسن ایک بندہ ہوتا ہے، کلاس آف پرسن اس کیٹیگری کے بندے. جب کہا جائے بینک تو وہ پرسن ہے، الائیڈ بینک ایک پرسن ہے، آل بینکنگ کمپنیز آف پاکستان. پک کر کے تھے یہ والی بات. اچھا بعض اوقات بورڈ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ کسی پرسن یا کلاس آف پرسن کے لیے اسپیشل ٹیکس ایئر ڈیفائن کر دے. جیسے شوگر مینوفیکچر کے لیے 1 اکتوبر سے 30 سپتمبر ڈیفائن کر دیا ہے، یا آل پرسن ایکسپورٹنگ رائس کے لیے 1 جنوری سے 30 دسمبر 31 دسمبر ڈیسائیڈ کر دیا ہے. 1 اکتوبر سے 30 سپتمبر ڈیسائیڈ کر دیا شوگر کے لیے، اور رائس ایکسپورٹرز کے لیے 1 جنوری سے 31 دسمبر اس کی فصل کے حساب سے. اور انشورنس کمپنیز اور بینک کے لیے بھی اس کو کیلنڈر ایئر بھی کہتے ہیں. یار ہمارا کیلنڈر بھی تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. تو 1 جنوری سے 31 دسمبر کو کیلنڈر ایئر بھی کہا جاتا ہے. لو سر جی بھائی یہ فکس، یہ فکس، یہ اس کو ایسے کہوں کہ اس کے لیے یہ نارمل ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جناب، اب اگر یہ 2 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی تو اب میں آپ کو ایک زبردست بات سکھاؤں گا. سر وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نارمل ٹیکسیئر سے اسپیشل ٹیکسیئر کی طرف چلا جائے، یا کوئی چاہتا ہے اسپیشل ٹیکسیئر سے نارمل سے اسپیشل یا اسپیشل سے نارمل کی طرف جانا چاہتا ہے، اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں 30 جون اور 30 جون کاٹا آتا ہے نا. سر جی نارمل سے اسپیشل یا اسپیشل سے نارمل کی طرف جانا چاہتا ہے تو کس کو درخواست دے گا؟ کمشنر کو درخواست دے گا. کمشنر کیا دیکھے گا؟ کمپیلنگ نیڈ دیکھے گا. کمشنر کو درخواست دے گا، کمشنر کمپیلنگ نیڈ دیکھے گا. کمپیلنگ نیڈ دیکھنے کے بعد صاحب لگائے گا کیا جینوئنلی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور یار انہوں نے اگر درخواست دی ہے تو کیا واقعی میں ان کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ان کو واقعی ضرورت ہے، اگر کمپیلنگ نیڈ ہے تو کمشنر اجازت دے دے گا اور ٹیکس ایئر چینج ہو جائے گا. اور اگر کمپیلنگ نیڈ ہے کمشنر اجازت دے دے گا اور ٹیکس ایئر چینج ہو جائے گا، اور وہ withdraw بھی کر سکتا ہے if no long required، اور وہ withdraw بھی کر سکتا ہے. کمشنر نے ہاں کر دی، آپ خوش ہو گئے. 6 ماہ بعد کمشنر کو لگا اس نے تو مجھے الو بنایا ہے. کمشنر ہاں کرنے کے بعد بھی کیا کر سکتا ہے؟ نہ کر سکتا ہے. سر اگر کمشنر نے نہ کر دی تو آپ کمشنر کے بڑوں کے پاس چلے جائیں گے، بورڈ کے پاس چلے جائیں گے، نظر ثانی کی درخواست، ریویو ریکویسٹ ٹو دا بورڈ، بورڈ کو دے دیں گے، بورڈ کا فیصلہ فائنل ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھنا ایک کوئک ریکیپ کرنے لگا ہوں، انگریزی پڑھاؤں گا، دماغ میں بات بیٹھنی چاہیے. اگر نارمل سے اسپیشل یا اسپیشل سے نارمل کی طرف جانا ہوگا تو کمشنر سے رابطہ کریں گے. کمشنر کو دیکھیں گے کمپیلنگ نیڈ تو نہیں ہے. اگر کمشنر کو دیکھیں گے، کمشنر کیا دیکھے گا؟ کمشنر کو درخواست دیں گے، کمشنر کیا دیکھے گا؟ کمپیلنگ نیڈ دیکھے گا. اگر کمپیلنگ نیڈ ہوگی تو کمشنر الاؤ کر دے گا چینج کرنا، اور پھر کمشنر ایک بار الاؤ کرنے کے بعد دوبارہ بھی وڈرا کر سکتا ہے. اگر کمپیلنگ نیڈ نہ ہوئی تو ریکویسٹ کو ریویو کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ، ریکویسٹ کو ریویو کرنے کی درخواست دی جائے گی بورڈ کو، اور بورڈ کا فیصلہ. اور یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری سٹوری، یہ ساری سٹوری. اگر ایک ٹیکس چل رہا ہے جیسے 1 جولائی سے شروع ہو گیا تو وہ ٹیکس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اسپیشل ٹیکس کے لیے. ہاں جی. اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹیکس ایئر چل رہا ہے، اگر ٹیکس ایئر چل رہا ہے تو ہی اپلائی کرنا. آخر تو جس ٹائم پہ اپلائی کریں گے اس کا اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، اس کا اسکرین شاٹ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہو جائے گا. آپ جتنی بھی تصویر اتارے اتنی بہتر تصویر نہیں اترے گی، ہم آپ کو اس کا اسکرین شاٹ دیں گے جو ایک پرفیکٹ پک ہوگی انشاءاللہ. وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. جس چیز کا اسکرین شاٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو رجسٹر پر خود ڈرا کریں تاکہ وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. آپ کے ٹیکس کے رجسٹر پر آپ نے یہ اسی طرح ہی ڈرا کرنا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا گیا ہے.
اور جب آپ اس سے ڈرا کریں گے تو وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. کلاس میں آپ نے اس کو 2 بار 3 بار سنا ہے, ایک بار اپنے ہاتھ سے ڈرا کریں گے, کانسیپٹ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. آپ نے انگریزی نہ بھی یاد کی, رٹا نہ بھی لگایا, 5 میں سے 3 آپ اس اسکیچ سے جو آپ نے پڑھا ہے اس کو لکھ کر لے سکتے ہیں. مگر ہم 3 نمبر نہیں لینا چاہتے, ہم 5 میں سے 5 ہی لیں گے. تو میں آپ کو انگریزی بھی پڑھاؤں گا, مگر سکھانے کا مطلب ہے کہ اگر بیک اینڈ پر کانسیپٹ ہو تو انگریزی دستی یاد بھی ہوتی ہے. اور سر سمجھ آ رہی ہے؟ لو سر, یہ ساری سٹوری ہے. اور اس کے بعد چینج آف ٹیکس ایئر. A taxpayer may get permission to adopt special income tax year subject to fulfillment of the following conditions. اور کنڈیشن کیا ہے؟ A person may apply to the commissioner. پہلی شرط ہے کمشنر کو اپلائی کرے. کس کے لیے؟ چینج آف ٹیکس ایئر کے لیے. کس کے ساتھ؟ نارمل ٹو اسپیشل یا اسپیشل ٹو نارمل. اور کمشنر کیا کرے گا؟ پرمیشن گرانٹ کر دے گا. کب؟ if the person has shown a اگر اس پرسن نے کمپیلنگ نیڈ شو کی تو to use special tax year or normal tax year as the case may be, subject to any condition that may be imposed by the commissioner. Subject to any condition that may be imposed by the commissioner. اب آگے چلتے ہیں. A change of tax year granted by the commissioner may be withdrawn if in his opinion it is no longer feasible but after given opportunity of being heard to the person. وہ کہتا ہے چینج آف ٹیکس ایئر کمشنر گرانٹ کر چکا, کیا کر سکتا ہے؟ وڈرا کر سکتا ہے. اپنی ہاں کرنے کے بعد, اجازت دینے کے بعد اس کو واپس لے سکتا ہے. if in his opinion, اگر اسے لگتا ہے اس کے خیال کے مطابق اب اس کی ضرورت نہیں ہے, no longer feasible یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے, but after given opportunity of being heard to the person. لیکن ایک بار جب نہ کرے گا, ہاں کرنے کے بعد جب نہ کرے گا تو ایک بار پہلے after giving an opportunity of being heard to the person دے گا. اب یہ والا جملہ کچھ 50 بار آنا ہے ٹیکس میں, تو میں چاہتا ہوں ایک ہی بار اچھے سے بتا دوں. giving an opportunity of being heard. یہاں پہ 2 لڑکوں کی لڑائی ہو گئی, مجھے پتا چلا اے اور بی کی لڑائی ہو گئی. میں نے اسی وقت لکھا اے اور بی کو ایس بی آئی سے ایکسپیل کیا جاتا ہے. ایک بچہ میرے پاس آ گیا, وہ کہتا ہے سر بات تو سن لیں. میں کہا نہیں جی آپ کو ایکسپیل کر دیا گیا. کہتا ہے سر بات تو سن لیں. میں کہا جی سناؤ. یہ جو میں نے کہا نا جی سناؤ, اس کو کہتے ہیں اپرچونٹی آف بینگ ہرٹ. اور سر سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو میں نے اس نے جو ہاں کر کے نہ کی ہے تو ٹیکس پیئر نے کہنا ہے بھائی بات تو سن لو. اس کو کہتے ہیں ایک بار مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے. عام زبان میں سمجھانے کے لیے بتایا, صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے. یہ بات ہوئی ہے تو ہوئی کیوں ہے؟ سر سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی اپرچونٹی آف بینگ ہرٹ آگے بھی آنا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایک بار مجھے بولنے کا موقع دیا, ایک بار مجھے سنا جائے, ایک بار مجھے اپنی بڑاس نکالنے کا موقع دیا جائے. اور سر سمجھ آ رہی ہے؟ opportunity of being heard. An order of the commissioner for the change of tax year shall take effect from the first day of tax year or normal tax year as may be specified in the order. اب درخواست دینے کے امیڈیٹلی بعد جو اگلا پیریڈ آئے گا اس پیریڈ سے اسپیشل ٹیکس ایئر شروع ہو جائے گا. درخواست دینے کے امیڈیٹلی بعد جو اگلا پیریڈ آئے گا اس پیریڈ سے اسپیشل ٹیکس ایئر شروع ہو جائے گا. وہ بندہ جو ڈسسیٹسفائیڈ ہے ود دا آرڈر may file a review application with the board and decision by the board on such application shall be final. Person dissatisfied with the order, وہ person جو order سے کیا تھا dissatisfied تھا, وہ کیا کرے گا؟ ریویو application دے گا board کے ساتھ, اور decision by the board on such application shall be final. اور اس application پر board کا decision final ہوگا. اور سر جی سمجھ آ رہی ہے؟ 1 2 3 4 یہ 4 باتیں تھی, آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی. جلدی سے ایک بار اس کو ریڈ کر لیجئے, آپ کو ہضم ہو جائیں, پھر آگے بڑھاتا ہوں. سر ایک کوئک ریکیپ, چینج آف ٹیکس ایئر کیا ہے؟ اگر
नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहते हैं या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहते हैं, तो किसको दरखास्त देंगे? कमिश्नर को दरखास्त देंगे। कमिश्नर क्या देखेगा? कंपेलिंग नीड देखेगा। अगर कमिश्नर को लगा कंपेलिंग नीड है तो कमिश्नर इजाजत दे देगा और टैक्स ईयर तब्दील कर दिया जाएगा। कमिश्नर ने इजाजत दे दी, टैक्स ईयर तब्दील हो गया, लेकिन बाद में कमिश्नर को लगा कि इसकी जरूरत नहीं थी तो कमिश्नर विड्रॉ भी कर सकता है। हाँ, अगर कमिश्नर को अप्लाई किया गया था और कमिश्नर ने ना कर दी तो फर्दर रिव्यू या रिक्वेस्ट किसको दे देंगे? बोर्ड को। बोर्ड का फैसला। यार मेरी बात समझ आ रही है? लो सर, भाई आपने सवाल पूछा, थर्ड पॉइंट क्या है? आ जाए। थर्ड पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। लो सर, देखिएगा जरा, एक बंदे का टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023। इसने कमिश्नर को दरखास्त दी। कमिश्नर को दरखास्त दी। क्या दरखास्त दी? कि मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में भेज दिया जाए। तो उसने बताया भी कि स्पेशल टैक्स ईयर मुझे कौन सा चाहिए। लेट से उसने कहा कैलेंडर ईयर चाहिए। अब आपको पता है कैलेंडर ईयर कब खत्म होता है? इसका मतलब है इसने कहा कि मुझे 31 दिसंबर पे ईयर एंड करना है, और अगर 31 दिसंबर पे ईयर एंड होगा तो शुरू कब होगा? 1 जनवरी। अब देखो, इस बंदे ने 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 के टैक्स ईयर में दरखास्त दी है। अब इसका मतलब यह है कि इस टैक्स ईयर के इमीडिएटली बाद अगर इसकी दरखास्त मंजूर हो गई है तो इस टैक्स ईयर के इमीडिएटली बाद जो 1 जनवरी आएगी वहां से इसका स्पेशल टैक्स ईयर शुरू होगा। यस और नो? मुझे बताते हैं जरा, 30 जून 2023 के इमीडिएटली बाद 1 जनवरी कब आ रही है? 1 जनवरी 2000 सर 1 जनवरी 2024 में, और ये खत्म होगा 31 दिसंबर 2024। और यार मेरी बात समझ आ रही? उसने कहा चेंज ऑफ टैक्स ईयर का अफेक्ट कब होगा? वो जब दरखास्त दी गई है वो साल खत्म होने के इमीडिएटली बाद जब वो रेलेवेंट डेट आएगी वहां से नया टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा। सर जी ये बात समझ आ गई? लेकिन बात यहाँ, सर ये बात समझ आ गई? लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई। दरमियान में एक अगली स्टोरी शुरू हो गई। वो स्टोरी ये है कि सर 1 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर 2023, 1 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर 2023, 1 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर 2023, ये वाला जो पीरियड है 6 मंथ का, ये वाला जो पीरियड है 6 मंथ का, इसको क्या कहा जाएगा? ये ना नॉर्मल है ना स्पेशल है, बल्कि ये दरमियानी पीरियड है। असल में आपको नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते वक्त दरमियानी पीरियड जो है उसको कहा जाता है ट्रांजिशनल टैक्स। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। लाहौर से इस्लामाबाद जाना था, दरमियान में बेरा कुछ देर रुक गए, सर वो सिर्फ वक्फा था, वो असल मंजिल नहीं थी। ये भी कैलेंडर ईयर की तरफ जाना था, दरमियान का जो पीरियड है ये क्या है? ये रास्ता है, इसको कहा जाता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल के दरमियानी पीरियड को ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। अच्छा जनाब, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई,
ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 12 माह से कम का ही होता है हमेशा। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 12 माह से कम का पीरियड होता है। सर जी एक एग्जांपल और ले लीजिए। सर बिल्कुल टैक्सेबल होती है। इस टेन्योर में जो पैसे कमाए जाते हैं क्या उस इनकम पे टैक्स लगता है? यस। डिपेंड करता है कि इनकम कमाई किस तरह है। ठीक है सर। अच्छा जी एक अगली एग्जांपल लीजिए। एक इदारे का टैक्स ईयर है 1 जनवरी नहीं 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 और वो कहता है कि मुझे जाना है स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर में। तो इसका मतलब ये है कि 30 सितंबर 2022 के बाद ये जाना कहां जा रहा है? स्पेशल से अब नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म कब होगा? तो शुरू कब होगा? मुझे बताएं 30 सितंबर 2022 के बाद 1 जुलाई कब आएगा इमीडिएट? सर 30 सितंबर 2022 के बाद 1 जुलाई कब आएगी? 2023 में, यानी 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2000। यार मेरी बात समझ आ रही है? इसके दरमियान में भी कुछ पीरियड रह गया है जी। ये 9 मंथ का पीरियड है जो शुरू होगा 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये कौन सा पीरियड होगा? तो भाई ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सबसे पहला था स्पेशल टैक्स ईयर और रिक्वायर्ड हमने जाना किधर था? नॉर्मल टैक्स ईयर में। स्पेशल से नॉर्मल या नॉर्मल से स्पेशल जाते हुए जो दरमियानी पीरियड आता है उसे क्या कहा जाता है? मैंने आपको 4 बातें अब तक सिखा दी। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है सिखा दिया, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है सिखा दिया, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल पे कैसे जाना है सिखा दिया, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है ये मैंने। और यार मेरी बात समझ आ रही है? ये 4 बातें मैंने आपको बड़ी डिटेल में सिखा दी। चलें आगे सर जी। अगर ये 4 बातें आपने सीख ली हैं, एक कोई रिकैप जरा मेरे साथ चलो, मुझे बताओ कि क्या आपको सारी बातें समझ आ गई? नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का होता है और खत्म कब होता है? 30 जून। स्पेशल टैक्स ईयर 12 माह का होता है और खत्म कब होता है? अदर देन 30 जून। कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना चाह रहा है तो किसको दरखास्त देगा? कमिश्नर क्या देखेगा? अगर कंपेलिंग नीड हुई तो कमिश्नर क्या करेगा? अलाउ कर देगा। एक बार अलाउ कर दिया तो क्या विड्रॉ कर सकते हैं? और अगर कमिश्नर ने अलाउ नहीं किया तो किसको दरखास्त देंगे? बोर्ड का फैसला। आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जा रहे थे तो दरमियानी जो हिस्से को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। सर जी अगर ये बात आपको समझ आ गई जल्दी से ये एक बार पढ़ लीजिए, पॉज कीजिएगा। कैमरा जो है ना ये बड़ा काम खराब करता है। जी सर जी मुझे क्या करना चाहिए? हाँ 5 ही बात। यार एक बात है, डिनोट किससे किया जाएगा? टैक्स ईयर डिनोट किससे किया जाता है? टैक्स ईयर डिनोट किससे किया जाता है? डिनोट का क्या मतलब होता है? शो किससे किया जाएगा, लिखा क्या जाएगा। यानी अगर 1 जुलाई 2022 से साल शुरू हुआ है और 30 जून 2023 पे साल खत्म हुआ है, 1 जुलाई 2022 से साल शुरू हुआ है, 30 जून 2023 पे साल शुरू हुआ है, तो इसे शो किससे किया जाएगा?
2023 30 जून 2023 पे साल खत्म हुआ है, तो इसे शो किया जाएगा। इसका मतलब होता है अगर मैं कहूं टैक्स ईयर 2023 तो अंडरस्टूड इसका मतलब है कि ये 1 जुलाई 2022 से शुरू होकर 30 जून 2023 पे खत्म हुआ है, अगर ये नॉर्मल टैक्स ईयर है तो। यहां पर इस बात का एक और मतलब है, यानी हर साल टैक्स के असूलों में तब्दीली होती है, तो इसका मतलब यह भी है कि इस साल को डिनोट टैक्स ईयर 2023 से किया जाएगा, यानी टैक्स ईयर 2023 के असूल लागू किए जाएंगे इस साल की इनकम कैलकुलेट करने में और टैक्स कैलकुलेट करने में। वो सर समझ आ रही है? इस साल के असूल लागू किए जाएंगे। सर जी देखना, टैक्स ईयर डिनोट करता है, शो करता है। अच्छा जी, अब अगर तो हो नॉर्मल टैक्स ईयर, ये है स्टेप नंबर 1। अगर नॉर्मल टैक्स ईयर हो, जैसे 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2000, अच्छा इत्तेफाक एक एग्जांपल भी वही लिख दी मैंने, तो इसे डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2023, यानी टैक्स ईयर 2023 से शो किया जाएगा और टैक्स ईयर 2023 के असूल लागू किए जाएंगे। अब आ जाइए स्पेशल टैक्स ईयर की बात। अगर मैं स्पेशल टैक्स ईयर की बात करूं, अगर मैं स्पेशल टैक्स ईयर की बात करूं तो उसमें वो ये कहता है कि जनाब फॉर एग्जांपल ये 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 का साल है, इसको किससे डिनोट किया जाएगा, ये सवाल है अगला। चूंकि अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो वो तो जब खत्म हुआ उसको उससे डिनोट कर देंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर है जिस साल खत्म हुआ उसे उससे डिनोट कर देंगे। लेकिन अगर स्पेशल टैक्स ईयर है तो किससे डिनोट करेंगे, यानी किस साल के असूल लागू किए जाएंगे इनकम को कैलकुलेट करने के लिए और टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसने कहा जी इसके रूल है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये देख, इसको डिनोट किससे किया जाना है, सबसे पहले देखें ईयर एंड की डेट क्या है। सबसे पहले क्या देखना है, ईयर एंड की डेट क्या है। दूसरे नंबर पे देखना है मंथ क्या है। अगर पहले ईयर एंड पहले 6 माह में हो तो सेम टैक्स ईयर होगा, और अगर आखिरी 6 माह में हो तो टैक्स ईयर +1 होगा। पहले 6 माह में खत्म हो रहा हो तो सेम टैक्स ईयर होगा, आखिरी 6 माह में खत्म हो रहा हो तो टैक्स ईयर +1 होगा। एग्जाम्पल लीजिए, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021। पहला स्टेप क्या है, डेट देख लें ईयर एंड की। ईयर एंड की डेट क्या है, 31/12/2021। स्टेप 2 क्या है, मंथ देखें। सर जी मंथ देख लें, 1 से 6 है या 7 से 12 है? सर जी 1 से 6 नहीं है, 7 से 12 है, तो +1 कर लेंगे, यानी इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2021 है ना, इसमें +1 कर लेंगे 2022। तो यार समझ आ रही है? सर जी ये बात है, यानी सबसे पहले डेट देखें, फिर मंथ देखें। मंथ अगर 7 से 12 है तो +1, अगर 1 से 6 होता है तो टैक्स ईयर सेम यानी 2021 होता। यार समझ आ रही है? ये स्टोरी है। मैं आपको यहां पे आ जाइए, ये लीजिए 6 एग्जाम्पल्स ये हैं। पहले ये करवाता हूं, मैं डिनोट करने लगा हूं, कलर ग्रीन करने लगा हूं यूज। सर जी 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023, मुझे बताएं किससे डिनोट करेंगे? अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो फिर तो सिंपल है, जिस साल खत्म हुए यानी टैक्स ईयर 2023। अब 1 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर 2023, हमने पहले क्या देखना है, डेट ऑफ ईयर एंड, फिर क्या देखना है, मंथ देखना है। 1 से 6 है या 7 से 12 है, तो फिर टैक्स ईयर 2024 +1 कर दिया सर। अगला साल देखें, 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024। सबसे पहले सर जी सबसे पहले देख लें डेट ऑफ ईयर एंड, फिर उसके बाद देख लें मंथ ऑफ ईयर एंड। 1 से 6 है, 7 से 12 है, तो फिर टैक्स ईयर 2000। और मुश्किल तो नहीं लग रहा, आगे आ जाओ। 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022। सबसे पहले देखेंगे डेट, फिर देखेंगे 1 से 6 है या 7 से 12 है,
تو بھائی ٹیکس ایئر 2000 شاباش. اور سر سمجھ آ گئی ہے. پھر آگے دیکھیں 1 اکتوبر 2022 سے 30 جون 2023. جی ڈیٹ دیکھ لیں, منتھ دیکھ لیں, 1 سے 6 ہے تو ٹیکس ایئر 2023. 1 جولائی 2023 سے 30 جون 2024. ڈیٹ دیکھ لیں, منتھ دیکھ لیں, 1 سے 6 ہے تو ٹیکس ایئر. کوئی مشکل تو نہیں لگ رہا. 6 ایگزامپلس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. سر جی اگر یہ ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میں یہ مٹانے لگا ہوں. یہ میں نے مٹا دیا. اب آ جائیں کتاب کی ایگزامپل کی طرف. کتاب والی لیتا ہیں بھائی, وہ بھی کراتا ہوں. ابھی ادھر ہی دیکھیں بھائی, ادھر ہی دیکھیں. یہ 5 اور 2 7 اور کر لیں, پھر اس کے بعد کتاب والی آپ گھر سے کر کے آنا. سر جی ڈیفرینشیٹ کرنا ہے نارمل اور اسپیشل ٹیکس میں. مجھے ذرا بتائیے گا 1/7/2019 سے 30/6/2020 یہ نارمل ہے یا اسپیشل ہے؟ شاباش, نارمل ٹیکس. ڈینوٹ کس سے کریں گے؟ ڈیٹ دیکھی, منتھ دیکھا, ٹیکس ایئر 2020. پھر دوسرا آ جائیں, یہ جی دوسرا پوائنٹ بتائے گا نارمل ہے یا اسپیشل ہے؟ اسپیشل ٹیکس ایئر. جی منتھ دیکھیں, ٹیکس ایئر 2021. ٹیکس ایئر 2021. اور یار میری بات سمجھ گئے ہو؟ لو سر, یہ ہو گیا E2. 1/9/2021 سے 31/8/2022. سب سے پہلے یہ نارمل ہے, اسپیشل ہے یا ٹرانزیشنل؟ اسپیشل ٹیکس ایئر ہے. ڈینوٹ کس سے کریں گے؟ سر جی ڈیٹ دیکھی, منتھ دیکھا, 1 سے 6 یا 7 سے 12. تو پھر ٹیکس ایئر کیا ہوگا؟ 1/1/2022 سے 31/12/2022. شاباش, اسپیشل ٹیکس ایئر. جی کس سے ڈینوٹ کریں گے؟ یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, شاباش. 1/4/2022 سے 31/3/2023. ٹیکس ایئر 1 سے 6 ہے. شاباش. 1/5/2022 سے 30/4/2023. شاباش. ٹیکس ایئر 2024. پکی بات ہے. شاباش. منتھ دیکھا, 1 سے 6 ہے, 7 سے 12 تھوڑی ہے, تو 2023. سر جی 1/7/2022 سے 30/6/2023. نارمل ٹیکس ایئر. جی ڈینوٹ کس سے کریں گے؟ اور مشکل تو نہیں لگ رہا. سر جی یہ سارا کچھ بتانے کے بعد ایک آخری بات بتانا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کی کلاس ختم ہو جائے گی. یہ نا درمیان میں کچھ بات ایسی لکھی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آنی, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بات کل پہ پڑھے. ویئر پرسنز انکم از ڈفرنٹ فرام نارمل. اسپیشل ٹیکس ایئر کو ڈیفائن کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ایک منٹ ٹھہرو یار, اور پیچھے آؤ. نارمل ٹیکس ایئر کیا ہے؟ 12 ماہ کا پیریڈ جو 30 جون پہ ختم ہو. اب یہ اگلی لائن پڑھنا اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے. is denoted by the calendar year in which the said tax year in which the said date. جس دن year end fall ہوگا اس دن کا وہ سال ٹیکس ایئر کہلائے گا. تو 30 جون 2023 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس ایئر 2023. یار سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی بات تو اس نے یہ کہہ دی, نارمل ٹیکس ایئر میں یہ ہے. میں نے تو جو آپ کو رول دیا ہے نا وہ پرفیکٹ رول ہے, ہر کیس میں اپلائی ہوتا ہے. اس نے آپ کو کہا ہے جس سال وہ ٹیکس ایئر ختم ہوگا نارمل ٹیکس ایئر اسے اسی سال سے ڈینوٹ کیا جائے گا. آگے آ جاؤ اسپیشل ٹیکس ایئر. وہ کہتا ہے اسپیشل ٹیکس ایئر نارمل ٹیکس ایئر سے ڈیفرنٹ ہے تو 12 ماہ کا پیریڈ ہی, لیکن یہ نارمل ٹیکس ایئر جس تاریخ پہ ختم ہوتا ہے اس تاریخ پہ ختم نہیں ہوتا. یہ بات تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, لیکن اگلی لائن پڑھانے لگا ہوں. سچ انکم ایئر اور پیریڈ شیل بی دیٹ پرسن اسپیشل ٹیکس ایئر, اسے اس کا اسپیشل ٹیکس ایئر کہا جائے گا. ڈینوٹ کس سے کیا جائے گا؟ بائی دا کیلنڈر ایئر ریلیونٹ ٹو نارمل. اس کیلنڈر ایئر سے کیا جائے گا جو نارمل ٹیکس ایئر سے ریلیونٹ ہے, ان وچ دا کلوزنگ ڈیٹ آف اسپیشل ٹیکس ایئر فال.
स्पेशल टैक्स ईयर जिस क्लोजिंग डेट पर फॉल करेगा वो जिस नॉर्मल टैक्स में आएगी उसको उससे डिनोट किया जाएगा। असल में इसको इसकी अंग्रेजी इस तरह से है कि स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट देखेंगे किस नॉर्मल टैक्स ईयर में, उसको उससे डिनोट किया जाएगा। अब जाहिर बात है स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट अगर 1 से 6 होगी तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगी सेम, तो उसको कह दिया सेम। अगर स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट 7 से 12 होगी तो वो उससे अगले टैक्स ईयर में फॉल करेगा, तो कह दिया +1। तो मैंने उसको शॉर्टकट एक बना दिया है, एक चीट बना दिया है कि इस तरह करेंगे तो हो जाएगा। उसने ये कहा हुआ है, अंग्रेजी ये लिखी हुई है, स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगी उसे उससे डिनोट करेंगे। ठीक हो गया, याद आपने ये। लेकिन आपको मैंने शॉर्टकट जो बताया है, पहले डेट देखें फिर मंथ देखें, 1 से 6 तो सेम, 7 से 12 तो +1, यही बताया, ये याद रखना। ये उसने उसकी एग्जांपल्स बता दी। और इसमें भी ट्रांजिशन टैक्स ईयर में भी डिनोट करने वाली बात वही है। मैंने 7, 6 और 7 13 एग्जांपल्स आपको क्लास में कराई हैं। आपकी E1 और E2 ये आपकी किताब में मुख्तलिफ है, उसकी डेट भी मुख्तलिफ है, वो आपकी होम असाइनमेंट है, आपने घर से करके आना है। आपने आपके रजिस्टर पर ये वाला नक्शा बना होना चाहिए। अच्छा जी, हाँ आप क्या कह रहे हैं? अगली कौन सी? यार जो ईयर वाली बताई है वो भी कर देना, ये दोनों हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वो दोनों स्लाइड्स हो जाएंगी। चेंज ऑफ टैक्स ईयर की सारी स्टोरी बता दी। यहां पर मैं आज का लेक्चर क्लोज कर रहा हूं। कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। इंशाल्लाह टेस्ट आप आज ले जाइए। कल इंशाल्लाह इमीडिएटली आफ्टर द क्लास मैं यहां पर मौजूद हूँगा 1-to-1 डिस्कशन के लिए। ठीक है, जो टेस्ट दिया आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, चेक करके क्या हुआ आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपका जो सोच रहे हो और जो लिख रहे हो वो सेम होना चाहिए, और आपकी आउटकम या आपका रिजल्ट भी उसके मुताबिक होना चाहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।